الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کی تفصیل بیان کے بعد اب اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ شریعت نے مختلف اعمال ہمارے لیے متعارف کروائے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے اعمال و افعال کو ہمارے سامنے بالتفصیل بیان فرمایا، تاکہ ان میں سے بعض ایسے تھے تاکہ ان افعال کو اپنانے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان کرتے رہیں، وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے۔ اسی طرح بہت سے اعمال ایسے بھی متعارف کروائے گئے کہ جن سے اجتناب کرنا ضروری تھا، جن کا ارتکاب ہمیں اللہ کے غضب میں گرفتار کر سکتا تھا، جن کے ارتکاب کی بنا پر بعض اوقات انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے دور بھی ہو سکتا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق بھی بن سکتا تھا۔ ان افعال و اعمال کی معرفت اسی لیے کروائی گئی تاکہ اچھے اعمال و افعال کو انسان اختیار کرے اور برے اعمال و افعال کی قباحت کو جاننے کے بعد ان سے دل میں کراہت و نفرت رکھتے ہوئے ہمت کے ساتھ بچنے کی کوشش کرے۔ تو اب ہمارا مختلف موضوعات پر کلام چل رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے جتنا زیادہ سے زیادہ، جب تک یہ الفرقان پروگرام ہے، زیادہ سے زیادہ اعمال و افعال کو کور کیا جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں اور ترغیبی پہلو اس میں سے ان کے لیے نکالے جائیں، اور خصوصاً محاسبہ اور عمل کی سوچ اور فکر کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج جو موضوع ہے انشاءاللہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا اور اس کے علاوہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے عیوب و نقائص کو چھپانا اور اسی طرح کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا اور اس کی سفارش وغیرہ کرنا، یہ اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیے، ہر شخص سے کوئی نہ کوئی خطا اور گناہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہم پر اعتماد کر کے ہمیں اپنا گناہ بتاتا ہے، خطا بتاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بتائے بغیر کسی طریقے سے اطلاع مل جاتی ہے۔ بعض اوقات خود ہمیں مادہ تجسس ہوتا ہے اور ہم کسی بھی طریقے سے دوسرے کے گناہوں اور عیوب تک پہنچنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بلیک میلنگ نہیں کرتے تو ویسے ہی بھری محفل کے اندر بعض اوقات یا کسی اس کے خاص قریب رشتہ دار کے سامنے ان رازوں کو ظاہر کر کے اس کی زوال عزت کا سبب بنا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حکم شرع یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی مسلمان بھائی کے عیوب و نقائص کے ڈھونڈنے کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں واضح طور پہ منع فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو، منع فرما دیا گیا۔ تو بعض لوگوں کی یہ بڑی گندی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب و نقائص ہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ کرید کر ایک شخص سے دوسرے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں یا خود کسی شخص سے کریدتے ہیں اور اس طرح معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ کسی کے عیوب و نقائص سننے کی کوشش کرنا یہ ویسی گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسُّسُوا کے جب الفاظ قرآن میں آ گئے کہ تم ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیب تلاش کرنا اس حکم قرآنی کی صریح مخالفت ہوگی، اور حکم قرآنی کی مخالفت کرنا یہ گناہ ہے، اور چونکہ نہی آ گئی ہے تو اس گناہ سے بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی اس کو عادت بنا لیتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، بیچ میں توبہ نہیں کرتا، تو یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دوسروں کے عیوب و نقائص، خصوصاً خواتین، اس پر غور و تفکر کریں کہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑا تجسس کا مادہ ہوتا ہے، خود ایک تو تلاش، یہ ناجائز، پھر دوسرے کو کریدنا، بعض اوقات تو گھر والوں کو کریدا جاتا ہے، اولاد سے کراس کویسچننگ کر کے والدین کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، بہو سے ساس کے بارے میں، ساس سے بہو کے بارے میں، اسی طرح کسی کے شوہر کے بارے میں، کسی تھرڈ پر نندوں سے مثلا اس کی بھابھی کے بارے میں معلوم کر لیا، یا سالیوں سے بہنوئی کے بارے میں۔ غرض ہے کہ اس طریقے سے عیوب و نقائص تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے آفس وغیرہ کے اندر، فیکٹریز میں، اسکول کالجز میں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بعض اوقات یا اسے ذلیل کرنے کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کا کوئی ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔
اس کے لیے قریدا جاتا رہے. دو کلوز فرینڈ تھے مثال کے طور پر، اب ان میں آپس میں کوئی ناچاقی ہو گئی، دوری ہو گئی، تو کچھ لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں، کچھ اس کو گھیر لیتے ہیں تاکہ دوسرے کے راز ہمیں پتہ چل جائیں. بعض لوگوں کی یہ بھی عادت دیکھی ہے کہ وہ کسی کی جیسے میل باکس ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا پاسورڈ آئی ڈی مل جائے، اور اس طریقے سے وہ بعض اوقات دوسرے کی میل باکس کو ان باکس کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کی میلز پڑھ لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اس میں کوئی ایسی بات مل جاتی ہے کہ جو کسی کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے پھر بلیک میل کیا جاتا ہے، یا کم از کم اس طرح کے مواد حاصل کرنے کے بعد کسی کو بیان کر دیا جاتا ہے. یہ سب غلط ہے. یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے کہ کسی کے اجازت کے بغیر اس کی پرائیویٹ باتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی ہم پر اعتماد کر کے ہمیں کچھ باتیں بتا دیتا ہے، جیسے کلوز فرینڈ ہے، دوست ہے. اب اگر اس سے دوستی چھٹ گئی تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کے راز کی حفاظت کرتے رہیں. بعض اوقات لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اب دشمنی ہو گئی تو سارے راز اس کے دوسروں کے سامنے بیان کر دیے. ایسے سے اس کے خطائیں جو اس نے اعتماد کر کے ہمیں بتائی تھیں وہ دوسرے کو بتا دی. یہ سب ناجائز ہے اور شدید گناہ ہے، اس کو چھپانا واجب ہے. میں بہک سکوں ایسے ہی بعض اوقات میاں بیوی کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق تک نوبت آ گئی، طلاق دے دی، جدائی ہو گئی. اس میں بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ بیوی شوہر کے سارے عیوب و نقائص بیان کر دیتی ہے اور شوہر بیوی کے عیوب و نقائص لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ بھی ناجائز ہے. مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا یہ ہم پر واجب ہے. اگر نہیں کریں گے، پہلی بات تو تلاش کرنا ناجائز، اور معلوم ہو جائے تو بتانا ناجائز. اسی طرح ایک عالم اور مفتی کے اگر کوئی لوگ اس سے آ کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو اس کے مسائل ہمارے پاس ایک امانت ہیں. وہ اپنا ایک اعتماد کر کے اپنا تمام کوئی خطا ہے، گناہ ہے، وہ مسئلہ معلوم کرنے کے قصد و ارادے سے بتا رہا ہے، تو ایک اعتماد سے ہی بتا رہا ہے. اب اس کے سارے راز معلوم کر کے پھر دوسرے کو بتانا یا اس کو بلیک میل کرنا یہ بالکل سخت ناجائز ہوگا. اسی طریقے سے وکیل ہے، کوئی مثال کے طور پہ کلائنٹ نے اس کو بتایا، وہ کسی کو بتائے. غرض یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیوب و نقائص کی پردہ پوشی ہم پر واجب ہے. لہذا اس کے بارے میں انشاءاللہ حدیث میں عرض کرتے ہیں، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کسی کی عیوب، یعنی پہلے تو یہ کہ گندی عادت تو ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں تجسس کرتے ہیں، کوئی ویک پوائنٹ آ جائے، کوئی سے گناہ کے بارے میں اطلاع مل جائے، یہ گناہ ہے. اس پہ محاسبہ کر کے اپنے توبہ کرنی چاہیے اور اس گندی عادت کو چھوڑنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر کسی کے راز معلوم ہیں تو بس اپنے سینے کو رازوں کا ایک گنجینہ بنا لیں، خزینہ بنا لیں کہ یہاں سے راز باہر نہ نکلیں، اس کو دبا کر رکھیں. قطعاً کبھی بھی کسی کے کوئی گناہ، کوئی ویک پوائنٹ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کو یہ گمان ہے کہ کسی کی کوئی کمزوری ہے، کوئی غلط اس میں عادت ہے، اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو دیگر مسلمانوں کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں جائز ہے کہ آپ بیان کر لیں. مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ ترازو میں کم تول رہا تھا، اس کی چیٹنگ ہم نے پکڑ لی، تو اب اس کو چھپانا کہ چلو جی پردہ پوشی کرتے نہیں، یہ گناہ میں مدد ہو جائے گی. اس میں حکمت اختیار کرتے ہوئے اس طرح کہ وہ کوئی فتنہ فساد بھی نہ ہو، وہ آپ کا دشمن بھی نہ بنے، اس کو لوگوں تک پہنچا دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ہاں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو اور اس وجہ سے خوف کی وجہ سے خاموش رہے کہ نہیں یہ نقصان پہنچائے گا، تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم حدیثیں بیان کریں اس موضوع سے متعلق یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے گناہ کو کسی کے سامنے بیان کرنا بھی منع ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم حدیثیں بیان کریں اس موضوع سے متعلق یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے گناہ کو کسی کے سامنے بیان کرنا بھی منع ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ مثلا کوئی کیس بن گیا، عدالت میں بات بیان کر رہے ہیں، اسی طرح وکیل کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے سامنے کوئی بات بیان کر رہے ہیں، بیماری ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس طرح عالم یا مفتی سے مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو وہ اگر بیان کر دیا اس کی گنجائش نکل سکتی ہے بقدر ضرورت. وہ بھی یہ نہیں کہ اتنی بات بیان کرنے تو اتنی چوڑی بیان کر دی. اس کے علاوہ ویسے اپنے ویک پوائنٹ کسی کو بتانا ہی تو ویسے نقصان کا باعث ہے. کبھی بھی کوئی شخص جو آپ کا اتنا کلوز فرینڈ ہے، آج دوست ہے، کل دشمن بن سکتا ہے، تو اس لیے کبھی کسی کو اپنے راز نہ بتائیں. ایسے ہی اگر آپ پیٹ کے ہلکے ہیں تو کسی کا راز سننے کی کوشش نہ کریں. بعض اوقات ہم دوسرے کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو ہمیں بتاؤ، بس فکر مت کرو، انشاءاللہ کبھی یہ باہر نہیں نکلے گا. یہ اعتماد فراہم کرنے کے بعد
اور اگر ہم تھوڑا اور اوپنلی الفاظ میں کہیں کہ دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے بعد کہ میں تمہارا راز کی حفاظت کروں گا، اس سے باتیں معلوم کر لیں اور پھر بلا جھجک دوسرے کو بیان کر دیں، ناجائز ہے، سخت ناجائز ہے. تو اپنا عیب کسی کو بتائیں نہیں، بلا ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. اور یہ حدیث بھی مزید ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور کسی کو بہت زیادہ دشمن نہ بناؤ، اس سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے. تو اس لیے دوست چاہے کتنے کلوز کیوں نہ ہو، اپنے راز نہ بتائیں. خواتین خاص طور پہ ہماری بہنیں جو سماعت فرما رہی ہیں وہ ذرا غور کریں. عورتوں کی عادت تو آپ کو معلوم ہی ہے، آپ خود بھی مطلب جو بہنیں ہیں خواتین ہی ہیں کہ پیٹ کی انتہائی ہلکی ہوتی ہیں. ذرا سے کسی سے جھگڑا ہوا نہیں کہ سارے عیب دوسرے کے سامنے بیان کر دیے. اس لیے یاد رکھیں کہ کسی نے بہت اچھی بات بیان کی کہ جب ایک بات ایک منہ میں محفوظ نہ رہ سکی تو دو منہ میں کیسے محفوظ رہے گی. ہم بعض اوقات سامنے والے کو اعتماد میں پہلے لیتے ہیں، دیکھو یار کسی کو بتانا نہیں، قسم کھاؤ نہیں بتاؤ گے، اور پھر بتا دیتے ہیں اس کو. تو پھر وہ بھی سامنے والا جو ہے وہ پھر احتیاط نہیں کرتا ہے، دوسرے کو بتا دیتا ہے، وہ بھی کسی اور سے ایسی قسم لے کے دوسرے کو بتا دیتا ہے. تو کسی پر اعتماد فی زمانہ تو بہت ہی مطلب خطرناک صورتحال ہے، کسی پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ ذرا جو گھر کے اپنے برے خراب حالات ہیں، شوہر کوئی مطلب زیادتی کر رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، ساس کے مسائل ہیں، کوئی بھی عورت ملے گی پورے گھر کی کہانی سنا دیں گی. ان کے پاس اس کے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے بہنوں کے پاس کہ ایک پوری دوسرے کی داستان غم سنے گی اور پھر اپنی داستان غم اس کو سنائے گی. دونوں پورے اچھی طریقے سے غیبت بھی ہوتی ہے، اس میں چغلیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور بلا ضرورت بعض اوقات گھر والے کے عیب کو ظاہر کرنا، گھر والوں کے گناہوں کو ذکر کرنا بھی لازم آ جاتا ہے، جس سے گناہ ثابت ہوتا ہے. دونوں سننے والے اور سنانے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں. لہذا مسلمان کی پردہ پوشی بہت ضروری ہے. مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو دیکھیں یہ شارحین نے فرمایا کہ اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی کے عیوب و نقائص ظاہر کر دے گا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیوب و نقائص ظاہر فرمائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے راز کو چھپایا جائے، کسی کے گناہ کو چھپایا جائے، اسے کسی کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے. ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ جیسے کسی سے مجازی محبت ہو جاتی ہے، جن سے مخالف ہے، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، لیکن وہ شادی میں کامیاب نہ ہو سکے، لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی تو لڑکے نے انتقام لیتے ہوئے لڑکی کے اگر کوئی ویک پوائنٹ ہے وہاں بیان کر دی، یا لڑکی کی شادی کہیں اس کے خاندان والوں نے زبردستی کر دی تو لڑکی نے اس کے کچھ جو لیٹرز ہیں یا کوئی بھی ایسے راز ہیں وہ دوسروں تک پہنچا دیے. ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. وقتی جوش جذبے کے کسی جذبے کے تحت یا انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر اس طرح کی کارروائیاں کرنا یہ اپنی آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی ذلیل ہو بھی گیا تو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اتنا کہ سکون نفس حاصل ہوگا. حقیقتاً یہ سکون نہیں، اس سکون کے پیچھے انتہائی مضر نتائج پوشیدہ ہیں. بالکل ایسا سمجھ لے جیسے ہیروئن پینے والا کہ وہ ایک سگریٹ ہیروئن کی پینے کے بعد سوچتا ہے کہ بڑا سکون آ گیا، بڑا قرار آ گیا. لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا آپ یہ سکون اور قرار حاصل کرنا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ تو خوف زدہ ہو کے سگریٹ کو دور پھینک دیں گے کہ نہ بابا نہ، یہ انجام اس کا کتنا دردناک ہے. تو معلوم ہوا کہ عقل انسانی اس بات کو یقیناً تسلیم کرتی ہے کہ ایک چیز میں اگر وقتی طور پہ بڑا مزہ ہے، وقتی طور پہ اگر کچھ سکون بھی ہے، لیکن نتیجتاً وہ ہمارے لیے سخت مضر ہے تو ہم اس کے نتیجے کے پیش نظر وقتی لذت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کے راز کو ظاہر کرنا، اور پھر یہ بعض اوقات بڑا مزہ آتا ہے آدمی پریشان دیکھ کر، اور لڑائی کسی جھگڑا کسی کے اندر ہو کر، کسی کے کوئی منصب چھنتے ہوئے دیکھ کر، کسی کی نوکری ختم ہوتے دیکھ کر ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. بعض اوقات نفس کو مزہ آتا ہے، لیکن ان مزوں کے پیچھے بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہو سکتی ہے اور انسان کی آخرت کی بربادی کا سامان بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ نے مکافات عمل کا لفظ بار بار سنا ہوگا، بارہا بہت سے مقامات پہ سنا ہوگا. مکافات عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسا کسی کے ساتھ کرتا ہے، بعض اوقات اکثر ایسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے.
تو آج ہم کسی کے اگر عیوب و نقائص کے پیچھے لگیں گے اس کو جاننے کی طرف، اللہ تعالی ہمارے پیچھے کسی کو لگا دے گا، اور اگر ہم نے کسی کے عیوب و نقائص کو لوگوں کے سامنے آشکارا کر کے اس کی عزت کے زوال کا ہم سبب بن گئے، تو اسی طریقے سے کوئی ہمارے پیچھے لگ جائے گا یا اللہ تعالیٰ کسی کو ہمارے پیچھے لگا دے گا، اس کو مطلب غیب سے ہماری کوئی امداد نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو نفس و شیطان بہکائے گا وہ ہمارے پیچھے لگ جائے گا اور ہمارے راز بھی آشکارا ہو جائیں گے۔ اس لیے خوف خدا رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا ہی بہت بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے عیب کا اظہار کرنے والوں کے علاوہ میری تمام امت کے لیے معافی ہے، یعنی اپنے گناہ بیان کرنے والوں کے علاوہ میری تمام امت کے لیے معافی ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جو اپنے گناہ خود لوگوں کے سامنے بیان کرے پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی جو اپنے خود گناہوں کو ظاہر کر رہا ہو اور اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ بھی ایک گناہ ہے، تو وہ کیسے توبہ کرے گا؟ تو یہ اشارہ کرنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ اس کی توبہ نہیں ہو سکتی، توبہ ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اظہار کی صورت بیان فرمائی کہ اظہار کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو ایک عمل کرتا ہے تو صبح کے وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرما دی تھی، لیکن صبح کے وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں عمل کیا، حالانکہ رات کے وقت اس کے رب نے پردہ ڈالا تھا، لیکن بوقت صبح وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیوب و نقائص چھپاتا ہے۔ کتنے گناہ ہوں گے کہ جو ہمارے سننے والے نے کیے ہوں گے، مجھ سے ہو سکتا ہے بہت ساری خطائیں ہوئی ہوں، لیکن کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے گناہ اور خطاؤں پہ مطلع ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے عیب اور نقائص کو چھپاتا ہے۔ اب اگر خود ہی کوئی شخص کسی کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کرے تو جو پردہ اللہ نے قائم فرمایا تھا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو چاک کیا، اور یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اس پہ غور کیجئے کہ اپنے عیب کا اظہار کرنے والوں کے علاوہ میری تمام امت کے لیے معافی ہے، یعنی یہ شخص زیادہ قابل گرفت ہے کہ جو خود اپنے زبان سے اپنے عیوب و نقائص بیان کرتا ہے۔ تو ہمارے سے وہ بھائی اور بہنیں ذرا درس حاصل کریں کہ جو اسکول کالج کی کینٹین، یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھ کر، ہاسٹلس میں بیٹھ کر چھٹیاں گزار کر آئے تو پورے 2 مہینے کی اسٹوریاں سنائیں گے کہ میں نے کیا کیا کیا۔ وہ بھائی بھی غور و تفکر فرمائیں جو فلمیں دیکھنے کے بعد، کوئی فوش منظر دیکھنے کے بعد اس کی سٹوری مزے لے کر باقاعدہ ایکشن کے ساتھ اپنے دوستوں کو سنا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔